بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ خطبہ میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا، اس نے مجھے دیا، اور خطبہ میں ایک ہی آدمی نہیں ہوتا۔ راوی کا نام ہے مسور بن مخرمہ، اور یہ بندہ اہل سنت کی توہین کرنے والوں میں سے ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو کہا کہ علی سب کے لیے 4 شادیوں کو حکم ہے، تو بس ایک ہی کر سکتا ہے، کیونکہ عورت کی فطرت ہے جب سوکن آ جائے تو اس کو یہ بات پیغمبر نے نہیں کی کہ عورت کی فطرت ہے جب سوکن آ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، باقیوں کو 4 کی اجازت اور علی کو بس کے ہوتے ہوئے اجازت نہیں، یہ نہیں کہا آپ نے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ لا تجتمعوا بنت نبی اللہ و بنت عدو اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ابو لہب جو تھا اس کے لیے تو قرآن کی آیت نازل تبت یدا ابی لہب و تب، وہ دشمن تھا۔ کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس میں یہ ہو کہ حضرت علی نے رسول اللہ کے کسی محب کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا تو آپ نے منع کیا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس میں کی گئی کہ راوی ایک ہی ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا راوی ایک ہی ہوتا ہے۔ راوی صحیح ہونا چاہیے، خواہ ایک ہو یا 2 ہوں یا 4 ہوں یا 1000 ہوں۔ دیکھ کتنی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر تقریباً مسلمان کو اسکول میں بچے کو بھی آتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ صرف حضرت عمر بیان کرتے ہیں اور کسی صحابی سے مروی نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور کسی صحابی سے مروی نہیں ہے۔ قرآن پہ آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک قبطی اور ایک فرعونی لڑ رہے تھے۔ اس قبطی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا نا تو فرعون اور اس کے حواری سردار مشورہ کرنے لگ گئے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو قرآن نے ذکر کیا ایک آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اس ایک آدمی کے بتانے پر موسیٰ علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے مہاجر ہو گئے۔ تو یہ نہیں انتظار کیا کہ 2 یا 10 بندے ہوں تو پھر ہی مانوں گا، ایک بندے کی بات پر ہی۔ ایسے ہی سورہ یاسین میں قصہ پڑھو، وہ اللہ کے ایک نیک بندے نے جو انبیاء کی نصرت اور مدد کی، اس کو شہید کر دیا گیا، تو وہ بھی ایک ہی آدمی مدد کے لیے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام جب قبلہ تبدیل ہوا، آپ کے ساتھ ایک صحابی نماز پڑھ کے گئے تو قباء میں پہنچے، تو قباء والے بھی پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، ایک ہی بندے نے بتایا لوگوں قبلہ بدل گیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم عبادت کر رہے ہیں تو ایک ہی بندے کی بات کیوں مانیں؟ کوئی ہمیں پورا جتھا آ کر بتائے گا تو پھر مانیں گے؟ نہیں، بندہ ایک ہو، 10 ہوں، 1000 ہوں، خبر دینے والا راوی صحیح ہو۔ قرآن نے کہا سورۃ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی ایک فاسق بد عمل تمہارے پاس خبر لے کر آ جائے اس کی تحقیق کرو۔ تو ایک بھی خبر لے کر آئے ریسرچ کرو، اس کی قابل اعتماد ہے، فاسق نہیں بنتا تو اس کی روایت مانی جائے گی۔ تو مسور بن مخرمہ تو محدثین کی تصریحات بہت ساری موجود ہیں، یہ ثقات اور قابل اعتماد روات میں سے ہے۔